بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ، اور آج اس ولاگ میں ہم پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 4 صوبے ہیں، اور ان 4 صوبوں میں سے 2 صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ معطل ہوئی ہیں، وہ ٹوٹ چکی ہوئی ہیں، جن میں صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں شامل ہے۔ ان دونوں صوبوں کے اندر اسمبلیاں عمران خان کی ہدایت کے اوپر جو ہے ان کو توڑا گیا، ان کو تحلیل کیا گیا، کیونکہ ان دونوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی۔ ناظرین، جب اسمبلیوں کو توڑ دیا جاتا ہے تو گورنر کو چاہیے کہ وہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے ان اسمبلیوں کو جو ہے اس کا الیکشن کروا کے دوبارہ سے وہاں گورنمنٹ ایک آنی چاہیے، اور پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ بنیادی وجہ یہی تھی کہ صوبوں کے اندر جو گورنر جو ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو وفاق میں گورنمنٹ ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے، اور پی ڈی ایم اس وقت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے اگر الیکشن لڑا جائے تو ان کو بہت بری طرح شکست ہوگی۔ جیسے ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لایا گیا، پاکستان پہ مسلط کیا گیا، امپورٹڈ گورنمنٹ کو لایا گیا پاکستان کے اندر، اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان سب الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف بڑے مارجن کے ساتھ جیتی ہے۔ یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا کہ کہیں دوبارہ سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہ آ جائے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو ہے وہ گورنرز کو ہدایت دے رہی تھی، اور الیکشن کمیشن بھی اپنا رول اس میں پلے کر رہا تھا۔ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہا تھا۔ در حقیقت الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیٹ کو اناؤنس کرے۔ ہاں، صوبائی اسمبلیوں کی جو ڈیٹ جو ہے وہ گورنرز دیتے ہوتے ہیں، اور اگر گورنر بھی ڈیٹ نہ دیں تو ایک آرٹیکل کے مطابق جو ہے صدر پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی وقت گزرتا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا، اور اس تحریک کے آغاز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی مین لیڈرز جو تھے انہوں نے گرفتاریاں دینا شروع کر دیں، اور ملک کے کونے کونے سے لوگوں نے گرفتاریاں پیش کرنا شروع کر دیں۔ دوسری سائڈ پہ پی ڈی ایم نے عمران خان کے اوپر ناجائز کیس بنانا شروع کر دیے، اور عمران خان صاحب کی جو ہے پیشیاں شروع ہو گئیں۔ عمران خان کبھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے، کبھی سیشن کورٹ میں پیش ہوتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، اور آخر کار پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے اس کو یہ جو الیکشن کی جو ڈیٹ تھی اس کو عدالت میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو تھوڑا سا لٹکایا، ایکسٹینڈ کیا 15 سے 20 دن، لیکن آخر کار چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا، اور از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کی 2-3 دن تک سماعت کی، اور ہر پارٹی کو اس میں شامل کیا، حتیٰ کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب لوگ مل بیٹھ کے مشورہ کریں اور الیکشن کی ڈیٹ بتائیں جس پہ سپریم کورٹ جو ہے اپنا فیصلہ دے، اور اس دن جو ہے پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن ہو، کیونکہ ناظرین 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے۔ لگاتار سماعت کے بعد سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ کا اس پہ تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ تحریری فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے جاری کیا جا رہا ہے، اور تحریری فیصلے میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت آئین کا لازمی جز ہے، انتخابات کے بغیر پارلیمنٹ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ الیکشن ایکٹ کی دفعہ 57 کے تحت صدر کو پنجاب میں تاریخ کا اختیار حاصل تھا۔ کے پی کے اسمبلی گورنر نے توڑی، اس لیے تاریخ دینا بھی گورنر کا ہی اختیار ہے۔
صدر کے پی کے انتخابات کے لیے دی گئی 9 اپریل کے انتخابات کی تاریخ کا عدم دی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پی کے لیے گورنر الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے تاریخ دیں، جبکہ پنجاب میں حالات کے مطابق الیکشن کمیشن تاریخ تجویز کرے۔ انتظامی ادارے الیکشن کمیشن کو مطلوبہ تعاون فراہم کرنے کے پابند ہیں اور 90 روز میں انتخابات آئینی تقاضا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن 90 دن میں پنجاب پی کے میں انتخابات کرائے۔ الیکشن ایکٹ 2017 صوبائی اور قومی دونوں پر لاگو ہوتا ہے اور شق 57 کے تحت صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کریں گے۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ گورنر پی کے کا انتخابات کا اعلان نہ کرنا آئین سے انحراف ہے۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن نے بھی اپنا کردار ادا نہ کیا۔ پارلیمانی جمہوریت آئین کا لازمی جزء ہے، انتخابات کے بغیر پارلیمنٹ کا کوئی وجود نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے 3 بنیادی سوالات کا جائزہ لیا۔ پارلیمانی جمہوریت آئین اہم حصہ ہے۔ جائزہ لیا گیا کہ آئینی کردار کون اور کب ادا کرے گا اور وفاقی صوبائی حکومتوں کا انتخابات میں کیا کردار ہوگا۔ تحریری فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن سیکشن 58 سیکشن 57 کو مد نظر رکھ کر صدر کو تاریخ تجویز کرے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 روز میں انتخابات لازم ہیں۔ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ بھی دے گا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صوبوں کو آئین کے مطابق چلانا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ صوبوں میں وقت پر انتخابات کرانا بھی وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین کے مطابق ریاستی ادارے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت بر وقت انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن مدد دینے کے لیے پابند ہے۔ نگران صوبائی حکومتیں بھی انتخابات میں الیکشن کمیشن کی مدد کے پابند ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عام انتخابات کا آئین کے مینڈیٹ کے مطابق اعلان بھی آئینی ذمہ داری میں شامل ہے، جبکہ عمومی حالات میں پنجاب کے انتخابات جو ہے وہ 9 اپریل کو ہونے چاہیے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ عام انتخابات 90 روز کے آئینی تقاضے کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے 90 دن کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے کے لیے حتم الامکان کوشش کرے اور 90 دن کی ڈیڈ لائن پر عمل ممکن نہیں تو اس کے قریب ترین کی تاریخ مقرر کی جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ ہم اپنے 2 ساتھی ججز سے اتفاق کرتے ہیں اور درخواستیں ناقابل سماعت قرار دی جاتی ہیں۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ از خود نوٹس جلد بازی میں لیا گیا، از خود نوٹس منظور الہی ہے۔ اختلافی نوٹ کے مطابق ہائی کورٹ میں مقدمات میں تاخیر موجودہ کیس کی وجہ سے ہوئی۔ ہائی کورٹ گورنر کی اپیل کا 3 روز میں فیصلہ کرے۔ ناظرین، اس سب سچویشن کے بعد عمران خان نے جو جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا اس کو ریورس گیئر لگ گیا اور کل لاہور میں زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر پاکستان تحریک انصاف نے یوم تشکر منایا اور عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں پوری قوم کی طرف سے سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حق کی جیت ہوئی، سچ کی جیت ہوئی۔ اور ناظرین اب 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ ناظرین ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے اور آج یہ اجلاس منعقد بھی ہوا جس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر کر رہے تھے۔ اور اس الیکشن کمیشن کے اجلاس کے اندر الیکشن کمیشن کے لا ونگز نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی بریفنگ دی ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اجلاس میں متعلقہ ونگز نے الیکشنز کی تیاریوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مشاورت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مطلب الیکشن کمیشن کی جو ٹرین پٹری سے اتری تھی اب وہ دوبارہ ٹرین پٹری کے اوپر چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، جبکہ دوسری جانب ناظرین آج پھر ڈالر 19 روپے بڑھ چکا ہے اور اس وقت پاکستان میں ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 290 کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے اور یہ ڈالر پاکستان کی سب سے ہائی ریٹ پہ ہے۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے
تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے مشترکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا، پاکستان کی معیشت کو استحکام ملے گا، ہم پاکستان کی معیشت کو سنبھال لیں گے۔ ناظرین، حتیٰ کہ معاملات یہاں تک گڑبڑ ہو چکے ہیں کہ نہ ہی ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی لون مل رہا ہے، نہ ہی کوئی ملک ہماری امداد کر رہا ہے، نہ ہی کوئی ملک جو ہے اس وقت پاکستان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے۔ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے صرف ایک ہی سلوشن ہے، جو کہ الیکشن ہے پاکستان کے اندر، جو کہ سپریم کورٹ نے اناؤنس کر دیے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔